اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نکھت حیدر ہے، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ اپنے دور قرآن کی 27ویں کلاس 27th دور قرآن شروع کر رہے ہیں، اور آج ہم لوگ حامیم سجدہ سے شروع کریں گے، جو کہ 24 پارے میں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ 24 پارے میں ہے، اور پیچھے ہم آج بہت کچھ پڑھا ہے، لیکن ایک چیز جس کو دامن سے تھام لینے کی ضرورت ہے، ہر چیز کے اوپر بار بار بات نہیں کی جا سکے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دامن سے بندھی ہوئی ہونی چاہیے، وہ گرہ باندھ لے اپنے آنچل میں۔ اور وہ گرہ کیا ہے؟ وہ گرہ یہ ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 36، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ہم پیچھے پڑھائے، اور اگر دیکھا جائے تو آج جو آپ سب کی آوازیں آ رہی تھیں تکلیف کی اور پریشانیوں کی، اور اس وقت بے بسی کی، اس لیے کہ بے بسی ہے بہت بڑی، انسان کچھ کر نہیں پا رہا ہے، اور ریسورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اور تکلیف میں ہے انسانیت، ہر ایک کا رشتہ دار کہیں نہ کہیں پر افیکٹڈ ہے، اور ہندوستان میں تو حالت یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ برداشت کرنا ایک ایمان والے بندے کے لیے، اور خاص طور پر ہم جب تک دوسروں کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں، جب خود اپنے اوپر آتی ہے، جب ہمارے رشتہ دار اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے پیارے اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو انسان کو اپنی تکلیفوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی آیت ہے، یہی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کافی ہیں، چاہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوں، چاہے ہم دور ہوں، چاہے ہم ان کی مدد کر سکیں، یا چاہے صرف ہم ان کے لیے دعا کر سکیں، اس لیے کہ اس وقت دوری ہے، دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چاہے ہم ان کو وہاں پر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہاسپٹل میں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، اور ان کو ساری فیسلٹیز میسر ہوں، چاہے ان کو کچھ بھی نہ مل رہا ہو، وہ اپنے گھر میں ہوں اور ان کے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ایک چیز مومن کو، میرے اور آپ کو جو بات پتہ ہے، کہ جب بچہ 4 مہینے کا پیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اسی وقت موت کی حالت، کیفیت، جگہ لکھ دی جاتی ہے، کس طرح سے آئے گی، کہاں پہ آئے گی، یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو اپنے قضاء اور قدر سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، اور جس کو جو ہے اللہ رب العالمین نے نہیں لکھی ہوگی، اس کو کوئی چیز لے کے نہیں جائے گی۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان میں ہمارا مضبوط ہوتا ہے، ہلتا کب ہے؟ جب اپنے اوپر معاملہ آ جاتا ہے،
اس وقت میری اور آپ کا علم آپ کو تھامتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنی بھی محبت کریں اپنے لوگوں سے، ایون اپنی اولاد سے، ماں جب اولاد کی بات کرے تو یہ محبت ہی اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مثال رکھی ہے۔ تو ماں کی محبت اولاد کے لیے جو ہوتی ہے، اس میں بھی اسی بات کو سب سے پہلے رکھنا ہے کہ میری محبت چاہے میری اولاد سے کتنی بھی ہو، میری کسی رشتہ دار سے، بھائی سے، بہن سے، دوست سے، عزیز و اقارب سے، کسی سے کتنی بھی ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ جب ہم کسی اپنے رشتہ دار کو یا کسی ایسی محبت کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، کیا اللہ رب العالمین دیکھ سکیں گے؟ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کے باوجود تکلیف کسی کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا، اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے نا تو تسلی ملتی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ اور یہ تکلیف بندے کو وہ درجات عطا کر دیتی ہے جس کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ایمان تو ہمیں درجات عطا کر ہی رہا ہے۔ لوگ تو سارے مر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں وہ جہاں قبرستانوں میں مسلمانوں کو دفنانے کی جگہیں ختم ہو گئیں، وہیں پر شمشان گھاٹ میں لائن لگی ہے، اس لیے کہ ہم سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ ہے ان کا۔ ان کو لکڑی چاہیے جلانے کے لیے، اتنی لکڑیاں آئیں گی کہاں سے اتنے لوگوں کو جلانے کے لیے؟ تو وہاں تو لاشیں ایسے لائن میں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اتنے لوگ کہاں سے آئیں گے جو قبر کھودیں، یا اتنی زمین اور اتنی جگہ کہاں سے آ گئی؟ اب تو ماس بریل کا انتظام کرنا پڑے گا شاید وہاں پر۔ تو یہ ساری باتیں بہت تکلیف دہ ہیں، ہم کو اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے اگر اس میں کوئی ہمارا پیارا بھی ہو۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو چلانا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اس موت میں اور اس بیماری میں بہت بڑا درجہ موجود ہے۔ اور اگر جس کو لکھی ہے آ کے رہے گی، نہیں لکھی جا ہی نہیں سکتا، تو گھبرانا بھی نہیں ہے اور اللہ پر بھروسہ کم بھی نہیں کرنا اور اپنے آپ کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ بس یہ آیت پڑھیں، الیس اللہ بکاف عبدہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب جنگ خیبر میں، جنگ احزاب میں ایمان والوں کو ہلا دیا گیا، جب جنگ احد میں شکست کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ ابھی تو تم کہاں ہو، ابھی تو 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں، ابھی تو وہ اور فریش آرمی لے کے اور تازہ کمک لے کے دوبارہ واپس آ رہے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کی زبان سے کیا نکلا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب ایمان بالکل ہلا دیا جائے، انسان لرز جائے، اس وقت یہ کلمہ بہت کام دینے والی چیز ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ کافی ہے ہمارے لیے، وہ بڑا ہے کارساز، وہ ہماری اور آپ کی سوچ، پہنچ اور اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے پیاروں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین ہے نا، الیس اللہ بکاف عبدہ، اور کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہی نصیحت ہے میری آپ سب کے کو، اور یہی نصیحت ہے اپنی ذات کو۔ کوئی بھی خبر ہندوستان سے آتی ہے، ہم سب کے پیارے ہندوستان میں ہیں، کوئی بھی خبر پاکستان سے آتی ہے، ہم سب کے پیارے پاکستان میں ہیں۔ انسان اپنا صبر کا دامن، اپنے حوصلے کا، اپنے ایمان کی وہ مضبوطی چھوڑے نہ۔ آنسو بہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے رونا نہیں چاہیے، آنسو بہتے ہیں، لیکن یہاں پر اب رو رو کے اپنی طبیعت خراب کرنے سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ایک صبر اور ایک مضبوطی چاہیے کہ اللہ جو کریں گے ان کے حق میں وہ بہتر ہے نا؟ اللہ ان کے حق میں جو کریں گے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ ابھی آپ کو پچھلے دنوں شاید ہم نے بتایا تھا کہ میرے رشتے کے خالہ زاد بھائی کا بیٹا جوان اور بیوی چلی گئی ایک دن کے آگے پیچھے، اتنا خوبصورت بچہ، ہم نے ان کو فون کیا، ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں، اور ابی کی بیماری میں حالت یہ تھی کہ وہ روزانہ بلا ناغہ آ کے منظر بھائی بیٹھ جایا کرتے تھے ابی کے سرہانے، اور بس
ہم لوگوں کو کبھی جانا ہوتا ہم تھوڑی سی دیر کو ان کو بھئی آپ ذرا دیکھیے گا، بھئی آپ ذرا، ہاں تم جاؤ نا، ہم ہیں یہیں پر، تم جاؤ نا. اور میرا روزانہ دوپہر میں درس میں جانا ہوتا تھا، بھیا کے حوالے کر کے، کسی کے حوالے کر کے ہم ابھی کو جاتے تھے. تو ان کی وہ مطلب دل کے اندر وہ محبت اور اتنا خیر موجود ہے. اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی. اپنی بیوی، ابھی 2 بیٹیوں کی شادی باقی ہے، اور بھی بچوں کے چھوٹے ہیں بچے. تو ہم نے ان کو فون کیا، ہم نے کہا، اب میرے تو الفاظ نہیں تھے، ہم کیا بولیں. ایک آدمی جس کا جوان بیٹا اور بیوی ابھی ختم ہوئی ہو. تو ہم نے کہا بھئی آپ کیسے ہیں؟ ایک ہی جملہ لکھنا، ایک ہی جملہ، کوئی رونا نہیں، رو تو ہم رہے تھے. کہنے لگے بابو ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں. ہم نے کہا ہم کو بہت صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، ہمت دے، سب کرے. کرے ہاں ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں. اس کے آگے کچھ نہیں بولا انہوں نے. تو آپ دیکھیں اسی طرح ایمان تھامتا ہے نا آپ کو اور ہم کو. جو چیز لکھی ہے اور ہونی ہے اس کو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اللہ کے ہاں تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، لیکن دعا تبدیل کرتی ہے. ہاں ہمیں کہا گیا دعا مانگو، تو دعا مانگیں گے اور دعا کے ساتھ جو بھی آئے گا نتیجہ اس کو قبول کریں گے. اس لیے کہ یہ لکھا ہوا تھا جس دن وہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، تو یہ لکھا جا چکا تھا. تو اب اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں کہ جب کبھی دل گھبرائے ہم کہیں الیس اللہ بکاف عبدہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نصیحت جو کہ آپ اپنے لوگوں کو کریں کہ اسٹیم لینا، بھاپ لینا نہ چھوڑیں. لونگ کا اور لونگ کو چبانا ہے. پیاز کو، کٹی ہوئی پیاز کو سونگھنا ہے. بہت اچھا بتایا تھا ہماری جبین نے، ڈاکٹر جبین نے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے. پیاز کاٹ کے اپنے برتنوں میں تھوڑا تھوڑا مختلف جگہوں پر کچی کٹی ہوئی پیاز کو پیالے میں رکھ کے، کھلے پیالے میں، اور رکھنا ہے تاکہ بیماری کو ایبزارب کر سکے، جذب کر سکے، گھر کے اندر کے ہوا کو کلین کر سکے. اور جو ہے وہ پیاز سونگھنا ہے تاکہ لنگس کلیئر رہے. پیاز سونگھنے سے جو نیمونیا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا لنگس میں. تو کچی پیاز کو سونگھنا، کچی پیاز کو کھانا، اور لونگ کو چبانا، بھاپ لینا اور کاڑھا پینا. کاڑھا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے اندر ادرک ڈالی جائے گی، ہلدی، اور اس میں جو ہے وہ آگے سے لونگ ڈالا جائے گا، دال چینی ڈالی جائے گی اور شہد ڈالا جائے گا. یہ سب کچھ ہے جو امیون سسٹم کو. کلونجی کا تیل ڈالا جائے گا، اگر کلونجی کا تیل نہیں ہے تو کلونجی اسی میں ڈالی جائے، کلونجی چبایا جائے. یہ سب کچھ ہے الحمدللہ رب العالمین. انسان اپنے دوسری دوائیں بھی اس کے ساتھ ہی گھر میں اگر شروع ہو گیا تو بڑی عمر کے لوگوں کو پہلے سے اینٹی بائیوٹک دینا شروع کیا جائے تاکہ ان کو بیماری پہنچنے سے پہلے وہ ویل پریپیئرڈ رہیں. اسی طرح ایسپرین لینا ہے. اسی طرح انشاءاللہ ہم اور 1-2 دوائیں ضرور پتہ کر کے آپ سب کو بتائیں گے کہ اس سلسلے میں اور کیا پریکاشن لینا چاہیے. باقی آپ سب کو پتہ ہی ہے کوارنٹین ہونا ہے، جو بیمار ہے اور دوسرے لوگوں کو اس سے بچانا ہے، لیکن اس کو دھوپ لینا چاہیے. جو بیمار ہے اس کو کچھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا چاہیے، بستر میں نہ لیٹے اور دھوپ میں جا کے بیٹھے، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے رہیں تاکہ اپنے آپ کو زیادہ اگر لٹا کے رکھتے ہیں نا تو پھر ایکٹیویٹی کم ہونے سے امیون سسٹم کم ہونے لگ جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے، بلڈ کلاٹنگ کی طرف جانے لگ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھے، ہلکی پھلکا کام کرتے رہنا ہے. اس میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں، اس لیے کہ اب گھر میں کمرے میں انسان بند ہے، زیادہ کام تو نہیں کر سکتا، لیکن چلے پھرے اور بیٹھ کے فونوں کے اوپر چلے جانا یا ٹی وی دیکھنے لگنا، ٹائم پاس کرنا، وہ تو آپ سب کو الحمدللہ پتہ ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. اور اب ہم رمضان میں بھی ہیں، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا. تلاوت قرآن کریں زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ قرآن خود ایز سچ قرآن خود شفا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کریں اپنے اوپر. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. اگر جو اپنے لیے پڑھتا ہے وہ اپنے لیے پڑھے، جو دوسرے کے لیے پڑھتا ہے وہ ان یشفیک. دم نہیں کر سکتے بیماروں کو اس لیے کہ پاس میں نہیں جا سکتے، لیکن کم سے کم 7 بار اس کو ذہن میں لاتے ہوئے پڑھیں ضرور. اپنے بارے میں پڑھیں تو کہیں ان یشفینی کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے. ہم انشاءاللہ یہ دعا دوبارہ سکینت پر ڈالنے لگے ہیں 7 بار. اس دعا کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں کہ اس کے یہ بہت ہی مجرب دعا ہے.
عذب الباس رب الناس اشفی ونت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما، اور دوسری چیزیں جتنی بھی ادھر ادھر سے آتی رہیں گی ہم آپ لوگوں کو سکینت پر بھیجتے رہیں گے تاکہ آپ اس کے، لیکن ایک لسٹ بنائی جائے اور اس میں تمام چیزوں کو لکھا جائے، اس لسٹ کو فریج پہ لگایا جائے تاکہ چلتے پھرتے یہ یاد رہے کہ کرنے کا کام کیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں الحمدللہ رب العالمین، اس ٹاپک پہ بات ہو گئی کافی دیر، اس لیے کہ آپ سب پریشان ہیں اور ہمیں لگا کہ نہیں یہ بات تو ہونی چاہیے، اس لیے تاکہ ہمیں اس مجلس میں بیٹھیں، ہم سکون کی حالت میں بیٹھیں انشاءاللہ، اللہ کے ساتھ دعا کے ساتھ اور اس بھروسے اور اعتماد کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کے لیے کافی ہیں۔ لیکن جہاں پر دوسرے لوگ بھی جا رہے ہیں، جو لوگ کے ایمان والے نہیں ہیں، ان کو کتنی یہ سیم اذیت سے گزر رہے ہیں، سیم ٹارچر سے، سیم جو ہے وہ بے بسی سے، مجبوری سے اور ہیلپ لیسنس سے گزر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے، ہمارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایمان والی کی زندگی، ایمان والوں کی زندگی اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہمارے پیارے میں سے کوئی نہ جائے، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ کوئی نہیں، کس کو کب جانا ہے کسی کو نہیں پتہ ہے۔ اس وقت جو معاملات ہیں اس میں ساری چیزیں یہ ہیں کہ ان کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کو اسی طرح جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہاں ضرور سکینت پہ ڈال دو افشین، یہ ڈال دو سکینت پہ جو میں نازفہ نے بھیجا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ اسی آیت کو بار بار پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سکون رہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حامیم سجدہ، اس کو حامیم سجدہ کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ اب دور قرآن میں ہیں، اس وقت قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز دلوں کو اطمینان دینے والی نہیں ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دور قرآن سے اپنے لیے سکون اور اطمینان ڈھونڈتے ہیں اور اللہ کے اوپر وہ بھروسہ بھی ڈھونڈتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں ہے۔ تو سورہ حامیم سجدہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ سورہ سجدہ جو حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور حامیم سے کئی ابھی تک ہم یہ آگے بھی پڑھیں گے، پہلے ہم سورہ مومن پڑھا ہے، اس کے بعد اب یہ ہے۔ زمان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کی سورہ ہے۔ تو اس میں دیکھیں پھر پہلے کی سورہ ہے، پھر اس میں جو چیزیں ایمان، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں ہیں نا جو مکی صورتوں میں آپ کو اور ہمیں ملتی ہیں، اور انہی تین چیزوں میں آج کے مسلمانوں کو بھی، ہم کو اور آپ کو بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بیس ہے نا، بیس اگر مضبوط ہو گیا، بنیاد اگر مضبوط ہو گئی تو کیا ہوگا؟ عمارت اور بلڈنگ مضبوط ہوگی۔ تو ان چیزوں کو دوبارہ سے ہمیں اور آپ کو جب ہم مکی سورہ پڑھیں تو اس کے اوپر اعتماد کو بڑھاتے چلے جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر اور رسالت کے اوپر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیے بغیر نجات نہیں ہے، اور آخرت کی تیاری، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حامیم مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 6 ہیں اور آیات اس میں 54 ہیں۔ حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے اور تفصیل سے جس کے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے ان سے روگردانی کی اور یہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات لوگ تکلیف پہنچانے کے لیے آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آتے تھے، حجاب حائل کر دیا جاتا تھا، وہ بھی واقعہ موجود ہے۔ اور وہ ایک یقینی حجاب بھی ہے اور ایک معنوی حجاب بھی ہے، کہ یعنی کہ سن کے بھی انسنی کر رہے ہیں تو گویا کہ کیا ہوا ہے، ایک پردہ پڑ گیا ہے کان کے اوپر جو ان کو سمجھنے کی تک پہنچنے نہیں دیتا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اس الہ سے کفر کرتے ہو اور لوگوں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، طوعاً او کرہن۔ یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی طرف طوعاً اور کرہن، یعنی ایک تو ہے کہ فرما برداری میں خوشی کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن اگر دل نہ بھی مانے تو انسان اگر زبردستی اپنے آپ کو کھینچتا ہے اور زبردستی لاتا ہے، اس میں بھی اجر موجود ہے، اس میں بھی نجات موجود ہے، اور اس میں بھی اپنے نفس کی مخالفت کے باوجود کسی کام کو کرنے میں بلکہ دگنا اجر موجود ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اپنی مخالفت سب سے زیادہ شاق ہے۔ دوسرے دنیا کی مخالفت پر بھی انسان جم جاتا ہے، لیکن اپنی مخالفت پر جمنا اللہ کی عبادت میں یہ سب سے مشکل کام ہے۔ انسان کا جسم، دل کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے تھکاوٹ سب سے بڑی ہماری رکاوٹ ہے۔ تھکاوٹ ایسی آتی ہے اچانک، ایسا لگتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکے اور نماز باقی ہے، یا اذان کی آواز آ رہی ہے اور آنکھ بند ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو کھینچ کے اٹھانا، اپنے آپ کو کھینچ کے اللہ کے پاس لے جانا، اپنے آپ کو جو ہے وہ طوعاً و کرہن بھی اگر انسان اللہ کے پاس اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین، یہی تو وہ نوازشیں ہیں۔ نوازش کیا ہے کہ شروع میں مشکل سے لاتا ہے، بعد میں خوشی سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ مشکل کو آسان کرتے جاتے ہیں اس کے لیے۔ فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پھر ہم اس کو آسان راستے کی طرف کے اوپر چلاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ، یہ ساری مشقتیں جو ایک وقت میں مشقت لگتی ہے، یہ بعد میں آسانی کی طرف ہو جاتی ہے اور آسان بن جاتی ہیں۔ انسان کر کے تو دیکھے۔ تو بات یہاں پر یہی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے اتنی بڑی بڑی تخلیق، زمین آسمان ساری چیزوں کو ایک دفعہ کہا کہ بس ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ کہا فرما برداری میں آ جاؤ، جو کہا جائے وہ مانو چپ چاپ سے۔ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں چپ چاپ سے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 12 سورہ حامیم سجدہ میں ہیں اور پارہ نمبر 24 ہے۔ پھر 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے اور ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ اب دیکھیں، بار بار اب ہم لوگ قرآن سے مکی صورتوں سے گزریں گے، عذاب کی بات آئے گی اور اس کی نشانیاں مکے والوں کے سامنے موجود تھیں، آثار موجود تھے۔ ہمارے لیے اس وقت جو دور ہے دنیا کا، وہ ایک عذاب کی شکل ہے جس میں کہ پوری دنیا اس وقت ملوث ہے۔ جب اللہ کا عذاب آ رہا ہو یا اللہ کا عذاب موجود ہو، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا چیزیں ہیں جو عذاب کو ٹالتی ہیں؟ 2 چیزیں ہم پہلے پڑھا چکے ہیں آپ لوگوں کو۔ 2 چیزیں ہیں جو عذاب کو ٹالتی ہیں۔ ایک چیز کہ اگر اللہ کے نبی موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا بندوں کے اوپر۔ اب اللہ کے نبی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو پھر عذاب آنے کے پورے چانسز موجود ہیں۔ دوسری چیز، جب بندے استغفار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اس وقت توبہ اور استغفار کا وقت ہے، اس وقت
صدقہ دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہے، اس وقت اللہ کے آگے رو رو کے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے اور کدھر جا رہی تھی، اور کتنا ظلم تھا۔ مسلمانوں کی حالت، ہم میں سے ہر کوئی جو سنجیدہ انسان ہے، جو سوچتا ہے، سارے جانتے ہیں کہ ہماری حالت کہاں پہنچ چکی تھی۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی ایک پکڑ آئی ہے، اس پکڑ سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اس سے پہلے ہم سیدھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، ہم توبہ کر لیں۔ لیکن جو اگر پکڑے بھی گئے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے، ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ پھر وہی پکڑے جائیں گے جنہوں نے کہ سرکشی کی ہے، بلکہ اس میں وہ بھی آئیں گے جو کہ سرکش نہیں تھے، نیک بندے بھی۔ ابھی جماعت اسلامی کا راتی باجی سے بات ہو رہی تھی، اتنے لوگ جماعت اسلامی کے ختم ہو رہے ہیں انڈیا میں، تو وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جنہوں نے اتنی زندگی بھر دین کے لیے اتنی محنت اور مشقت کی ہے، وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے جنہوں نے کہ نافرمانی نہیں کی، چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کے، اللہ رب العالمین اس پکڑ کے ساتھ ان کو دھو کے پاک صاف کر کے اپنے اس میں لے جاتا ہے، لیکن اٹھائے سارے اپنے اپنے ایمان کی حالت پر ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے یہی پوچھا تھا، یا رسول اللہ، کانا دجال کے وقت میں لوگ اس طرح مریں گے تو پھر، اور یا لوگ زمین دھسے گی اور لوگ دھس جائیں گے، پھر تو اس میں ایمان والے بھی ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں عائشہ، ایسا ہوگا، لیکن ایمان والے ایمان کی حالت میں، جو ایمان والا ہوگا وہ ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہی چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، میرے توبہ و استغفار کی حالت کیا ہے، میری نافرمانی کی حالت کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ باقی رہا اللہ کی کائنات رہی اللہ کی، تو وہ تو اللہ رب العالمین نے جیسے چلانا ہے ویسے چلے گی۔ بس ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ ہم اس حال سے میں اٹھائے جائیں، اور ہمارے لوگ، ہمارے پیارے اور پوری جو ہے انسانیت، اور خاص طور پر ایمان والے، اس حال میں اٹھائے جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور ہم اپنے انجام پہ خوش ہوں۔ یہی ہے نا، اس لیے کہ وہ زندگی جس کے انعامات کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، تکلیف ہوتی ہے موت کا سوچ کے، لیکن موت کے اندر راحتیں موجود ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر تفصیل بتائی ہے، کیا ہے تفصیل؟ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 17 ہے سورہ حامیم سجدہ۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دو رخ دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، اور ان کے اگلوں کو پچھلوں کو کے آگے آنے تک روکا رکھا جائے گا۔ پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، اللہ اکبر، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دے رکھی ہے، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے اور نقصان میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر کوئی رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی یعنی واپس پلٹنے کا اور معافی کا، تو انہیں کوئی موقع نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو اس سے پہلے وہ گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ خسارے میں اور نقصان میں رہ جانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین کی
دائمی سنت اور مستقل سنت ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ بری نیت اور بری خواہشات کے رکھنے والے انسانوں کو کبھی اچھے ساتھی نہیں دلواتا، بلکہ انہیں اپنے پسند کے مطابق، یعنی اپنا جیسا ان کا دل اور دماغ اور سوچ ہوتی ہے، ان کو برے ساتھی ملتے ہیں۔ وہ جتنے وہ برائی کی پستیوں میں گہرے اترتے جاتے ہیں، اتنے ہی بدتر سے بدتر آدمی اور شیاطین ان کے ہمنشیں اور مشیر اور رفیق، سارے فرینڈز ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ تو بذات خود تو اچھا انسان ہے، مگر ساتھی برے مل گئے، ہے نا، ساتھی برے مل گئے۔ لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بہت اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ ہر شخص کو ویسے ہی دوست ملتے ہیں جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ ہر شخص کو ویسے ہی دوست ملتے ہیں جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی کے ساتھ اگر برے لوگ لگ بھی جائیں تو وہ ان کے ساتھ زیادہ دیر تک لگے نہیں رہ سکتے۔ کیا ہوتا ہے پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں، ان سے وہ نہیں چل سکتے، اور نہ نیک انسان ان کے ساتھ چل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بدنیت اور بدکردار آدمی کے ساتھ نیک اور شریف آدمی کی رفاقت اگر کبھی کہیں اتفاق سے ہو بھی جائے ساتھ، تو زیادہ دیر نہیں نبھ سکتی۔ تو انسان یہ دیکھے کہ جو فریکوینسی ہوتی ہے نا، جس کی میچ کرتی ہے، ہم بات بھی کرتے ہیں ہم لوگ، تو فریکوینسی جس کے ساتھ میچ کرتی، اسی کے پاس آپ سکون پاتے ہیں، اسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ آپ چل پاتے ہیں۔ ورنہ اتنا ٹکراؤ ہوتا ہے، آخرکار یہ ٹکراؤ آپ کو کیا کرتا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نفسیات ہے نا، یہ جو اللہ کی سنت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا جائے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ صحبت تبدیل بھی کرتی ہے، لیکن وجہ یہ بھی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اگر خیر اس کے اندر ہے تو ضرور نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں سے بہت زیادہ پر امید بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بس نیک لوگوں کی صحبت ہمارا جو ہے وہ کام بنا دے گی۔ انسان کو خود نیک ہونا پڑتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنے لوگ تھے، لیکن کیا وہ سارے ایمان لا سکے؟ نہیں لا سکے۔ اپنے اندر کی دنیا جب تک تبدیل نہیں ہوگی، خود اندر سے سیدھے نہیں ہوں گے، کوئی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ لیکن صحبت اس کے باوجود فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو انسان کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھی کون ہیں، اور اگر دوست اور ساتھیوں کو دیکھ کے ان کے اندر ایمان کی چمک دکھائی دیتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح صحبت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر کچھ ہمارے اندر ٹیڑھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے اور سیدھا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 26 پر ہیں، حامیم سجدہ۔ یہ حق کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں کیا کرو، خلل ڈالو، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالو، شاید کہ اس طرح تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہوں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن کو پڑھنے سے سننے سے روکا جاتا تھا۔ آج کتنی رکاوٹ ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اب ہمارے بچوں کو دیکھ لیں، کیا چیز ان کو قرآن سے روکتی ہے؟ ایک کھیل ہے جو سر کے اوپر سوار ہے، اس گیم کے بغیر ان کو، اس فن کے بغیر ان کو چین نہیں ملتا۔ یا کسی اور کو کچھ ہو سکتا ہے، کسی اور کو کچھ ہو سکتا ہے، کسی اور کو کوئی اور ایڈکشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، جو دنیا رکاوٹ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی رکاوٹ کو ڈھونڈے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کوئی خاص چیز ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو کام ہم جس وقت کرنا چاہتے ہیں اس میں دنیا بھر کی رکاوٹ۔ ابھی ادھر فون ہے، کسی کا ٹیکسٹ میسج ہے، یہ جو فون ہے نا، یہ الگ ایک مشکل کام ہے۔ اس فون کے بھی کچھ ٹائمنگز ہونے چاہیے، اس فون کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ابھی تو ہم نے یہی کوشش کر رہے ہیں ہم رمضان میں کہ ہمارے پاس جو بیچ میں ایک بال رکھا ہوا ہے کہ جب ہم لوگ آئیں یہاں پر بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، بچے بھی رکھیں فون اس کے اندر اور ہم بھی رکھیں فون اس کے اندر، تاکہ یہ جو مستقل کر کی وجہ سے یہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف اٹریکٹ رہا جائے، اس کے میسیجز کو سنا جائے۔ آپ کتنا بھی اس کو میوٹ پر بھی رکھیں،
آپ اس کے باوجود اس کی ایک آواز آتی ہے اگر کسی سرفیس پہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہی کرتا ہے، اور اٹریکشن اتنی شدید ہے، ایون بچوں کو تو کیا ہم بولیں، بڑے لوگوں کی پاکٹ میں رکھا جاتا ہے، اپنے سے ذرا سا 1 منٹ بھی دور نہیں کیا جاتا، وہ تو وہی ہے کہ جو اگر آئی ہے تو آپ کو فوراً دیکھنا ہے کہ اس میں کیا آیا۔ تو اگر ہم بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بھی اپنے کسی پرائرٹی کے کام کو، کسی ترجیحی کام کو نہیں کر پا رہے ہیں بیکاز آف فون، تو پھر اس کی بھی ٹائمنگ بنانا چاہیے کہ یہ فون میں اتنی دیر سے اتنی دیر تک دیکھوں گی، اس کے بعد میں اس کو چھوڑوں گی، اور اس کے بعد پھر میں اور جو دوسرا میرا کام ہے وہ میں کروں گی، اس لیے کہ رمضان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پلیز 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 میرے اپنے ساتھیوں سے، دوسرے لوگوں سے جو کہ ہمارے بہت سارے گروپ میں موجود ہیں، یہ بہت بڑی مطلب ریکویسٹ ہے، چھوٹی ریکویسٹ نہیں ہے، یہ اس وقت بڑی ریکویسٹ ہے، پلیز رمضان میں ادھر ادھر کے 50 میسیجز سے ہمیں بچائیں پلیز، اس لیے کہ اتنا بعض لوگوں کو میسیج بھیجنے کا پتہ نہیں کہاں سے اتنا ٹائم ملتا ہے کہ اتنے میسیجز ہیں کہ ایک ایک ہر گروپ میں بھیجنا ہے ان کو میسیج۔ کیوں بھائی؟ رمضان میں تو قرآن کے ساتھ لگو تھوڑی دیر، اگر اس میں تم کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے میں ایک پارہ ہو جائے گا، اور کتنے اجر ملیں گے۔ لیکن یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ثواب کا کام ہم کر رہے ہیں، پلیز یہ ثواب کا کام کرنے کے لیے پورا مہینے 11 موجود ہیں، اور 11 مہینے یہ وہی میسیجز ریپیٹ ہو کے آتے رہیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر آج ہم نے نہیں بھیجا تو کل کیا بنے گا، کل بھی وہی میسیج آئیں گے اور آپ کو بھیجنے کا موقع ملے گا۔ پلیز ابھی لوگوں کو چھوڑ دیں تاکہ لوگ قرآن سے دل لگائیں، اپنی تلاوت میں، اپنی نماز میں، اپنے مناجات میں، اپنی دعا۔ یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے۔ چلتے پھرتے اللہ کی طرف توجہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور ٹائم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کتنا تراویح پڑھ پاتے ہیں، مطلب ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہے۔ یہ لوگ جو مستقل فون پر نہ رات چھوڑتے ہیں، نہ دن چھوڑتے ہیں، نہ سحر چھوڑتے ہیں، یہ لوگ تراویح کب پڑھتے ہیں، یہ لوگ نماز کب پڑھتے ہیں، یہ لوگ دور قرآن میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی تلاوت کب کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ تو میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز اپنے، اس لیے کہ جب کوئی آپ کسی کو بھیجیں گے پھر لا محالہ اس کو وہ چیک کرے گا، پھر آپ نے خود اپنا ہی ٹائم نہیں برباد کیا، آپ نے دوسرے کا بھی ٹائم برباد کیا، چاہے اپنی کتنی اچھی بات کیوں نہ بھیجی ہو۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام میسیجز کو ہولڈ کیا جائے رمضان کے بعد کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں، جو آگے بہت اہم، میری حام میم سجدہ سے محبت انہی آیات کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس سے کہ ہم کو بہت محبت ہے، اور انہی آیات کی وجہ سے ہے۔ یہ آیات اتنی پسند ہیں ہم کو، کوشش بھی کی ہے یاد کرنے کی لیکن پھر بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ آیت ایسی ہیں کہ اس کو انسان آیت نمبر 30 سے لے کر کے میرے خیال میں 36 تک ہے، جی نشان لگائیے گا آپ لوگ، بہترین آیات۔ کیا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ 30 سے، اور کیا اللہ رب العالمین اس میں کہہ رہے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے؟ خوبصورت باتیں، ایسی باتیں کہ جس کو پکڑ لے انسان تو زندگی میں پھر کبھی پریشان نہ ہو، چاہے دنیا میں کچھ بھی اس سے لے لیا جائے۔ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے نا، میرا کیا ہے جس کے لیے ہم روئیں اور پریشان ہوں؟ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ اگر اسے واپس بلانا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ہم سے لے لینا چاہتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب کچھ کر نہیں سکتا تو پھر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے، بغیر زیادہ ہلے ہوئے، بغیر زیادہ، اس لیے کہ زیادہ تکلیف میں جانا بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے بھروسے اور اعتماد کو مجروح کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بھروسے اور اعتماد کو مجروح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کی جو ہے وہ خبر دی گئی کہ جان کنی کا عالم ہے، اپنا نواسا، بچوں کا بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں انسان کو، چھوٹا سا بچہ، آپ نے بیٹی کو کیا خبر بھیجا؟ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کے پاس سب کچھ اللہ کی ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اس سے کہو صبر کرے۔ پھر آپ خود گئے، بیٹی رو رہی تھی گود میں، جان کنی کا عالم تھا نواسے کو، آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن آپ نے یہی کہا اللہ کی چیز ہے، اللہ کی طرف جا رہی، ہم کچھ نہیں۔ اپنے بیٹے کو جب گود میں جان کنی کے عالم میں پایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اللہ کی چیز ہے، اللہ کے پاس جا رہی ہے، اللہ نے یہی لکھا ہے اور اسی وقت لے جانا ہے تو لے جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو آنسو بہنا بھی ہے، یہ دل کی رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنسو بہانا دل کی رحمت ہے۔ سب نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ نے کہا تھا ہاں، آنکھوں کا بہنا تو، آنسوؤں کا بہنا تو دل کی رحمت ہے، لیکن زبان وہی کہے گی اور دل اسی پر راضی رہے گا کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے، بس اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ میرے لیے بھی کوئی فیصلہ ہو تو پھر اپنے فیصلے کے اوپر بھی راضی رہنا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حال میں تمہاری ملاقات اللہ سے نہ ہو، خبردار رہو، جان جاؤ، اللہ
جان جاؤ اس حال میں تمہاری ملاقات تمہارے رب سے نہ ہو کہ تم اپنے رب سے بدگمان ہو۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھی امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کا وہ سرور عطا کر دیں کہ کسی بھی وقت یہ مزہ خراب نہ ہو میرے منہ کا اور میرے ایمان کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ سرور میں ہی رہے بندہ، چاہے اللہ رب العالمین کس حال میں رکھے۔ ہم انبیاء کے ایمان کو دیکھتے ہیں، انبیاء کی آزمائشوں کو دیکھتے ہیں، تو تکلیف تو تھی نا، آزمائش کا جب نام سنتا ہے ایوب علیہ السلام کی تکلیف کتنی تھی، تو اس کو فیل کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ تکلیف تو آتی ہے، نیک بندوں کے اوپر بھی آتی ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ، اطمینان اور یہ اعتماد کہ جو کچھ میرے اوپر آیا ہے انشاءاللہ رب العالمین اس میں میرا فائدہ موجود ہے، اور اگر تکلیف ہے تو اگر دنیا کا فائدہ دکھائی نہیں دے رہا آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ آخرت میں تو 200% سے بھی کہیں زیادہ انفینٹی% آپ لکھ لیجئے کہ فائدہ ہے، اس لیے کہ جب حدیث موجود ہے کہ ترازو رکھا جائے گا اور اعمال نہ تولے جائیں گے، اور ہر اعمال کا اس کے حالات اور اس کی مشقت اور اس کی نیت کے اعتبار سے ملٹیپلائی کیا جائے گا ہر اجر کو۔ لیکن جب آزمائش والے لوگ لائے جائیں گے جن کو دنیا میں آزمایا گیا، اور ہم کو نہیں لگتا کوئی ایمان والا بچا ہوگا شاید، تو اللہ رب العالمین کہیں گے اب اس ترازو کو اٹھاؤ، اب اس پلڑے کو اٹھاؤ، اب تو گن کے نہیں، اب تو وہ لوگ آئے ہیں جن کو کہ میں بلا حساب اور کتاب، ملٹیپلیکیشن نہیں ہے، انلمیٹڈ، کوئی اس میں جوڑ گھٹاؤ اور ملٹیپلائی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب سے اجر نہیں دیا جائے گا، بغیر حساب۔ اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں جو آیت کی لکھی ہے اس آیت کو دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ یہ آیت بڑی زبردست ہیں ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ جن لوگوں نے کہا، آیت نمبر 30 حامیم سجدہ پارہ نمبر 24، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں پر جو کچھ تم چاہو گے، ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت، یعنی یہی مہمانداری اور مہمان نوازی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ان الفاظ کو اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ گھبرانے کی ضرورت کیا ہے۔ فرشتے نازل دنیا میں ہوتے ہیں، یہ موت کے وقت کی بات نہیں ہے، صرف آخرت کی بات نہیں ہے صرف، بلکہ فرشتوں کے الفاظ سنیے، اللہ کے اوپر جم جانا ایمان کے اوپر، اور اس کے بعد فرشتوں کی بشارت اور ان کا سپورٹ کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم اس دنیا کے زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی ہم کو صرف جم جانا ہے، اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے نا جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا۔ مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہنا، بولنا بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر جمے رہنا بہت مشکل کام ہے۔ حتیٰ یاتی کل یقین، اس وقت تک اللہ کی عبادت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کوئی تکلیف آئے، مشرکین مکہ آپ کو کتنا بھی ستائیں، اللہ کی مدد آئے یا نہ آئے، آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت اور اللہ کے جو ہے وہ اللہ کے اوپر اعتماد اور اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو جمائے رکھیے۔ تو یہ جمنا ہے نا، یہ وقت آ گیا اب ہماری زندگی میں بھی، یہ وقت آ گیا۔ جب تک آسانی سے زندگی چل رہی ہوتی، ایمان کا پتہ نہیں چلتا کتنا ہے، کس لیول کا ہے، اللہ پہ بھروسہ کس لیول کا ہے، لیکن جیسے ہی ہلائے جاتے ہیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے پاس اندر میں جو ہے وہ مضبوطی کتنی ہے۔ تو نرم دل لوگوں کے اوپر تکلیف اور زیادہ آتی ہے، سمجھدار اور تھوڑا مضبوط ہوتا ہے دل تو تکلیف تھوڑا سا کم لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، ہم سب سمجھتے ہیں، بس اس کو
بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں اس کو بڑھاتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور جس کے پاس تکلیف آئی ہے نا وہ بھی اکیلا نہیں، اس کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں، اس کے ساتھ بھی فرشتے موجود ہیں. یہ بشارت جو ہے آتی ہے، اس بشارت کو زندگی میں کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے کہ اس کو محسوس کرنا پڑے گا نا. یہ زندگی میں اس طرح سمجھا جائے گا کہ ان کو تسکین قلب حاصل رہتا ہے، گھبراتے نہیں ہیں. یہ گھبراہٹ جو ہوتی ہے نا، یہ تسکین قلب فرشتوں کے اس ساتھ کو محسوس کراتا ہے کہ ان کی تسکین قلب ان کو محسوس ہوتا ہے، ان کی ہمت بندھتی ہے، ان کے دل اس احساس سے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ بے یار و مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ زندگی میں ہم اپنے ارد گرد فرشتوں کی بشارت کو، ان کے ساتھ کو، ان کی تسلی کو، ان کی حوصلہ افزائی کو محسوس کریں. یہ دنیا کی زندگی اسی طرح ہے. تو جو استقامت ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ ہمارے ہاتھ سے یہ دامن چھوٹنے نہ پائے، یہ تسکین اور یہ صبر کبھی ٹلنے نہ پائے، ہم کبھی پریشان نہ ہو جائیں. اس لیے کہ اسی کے اندر، اور اللہ رب العالمین، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے ہم سے زیادہ ہمارے پیاروں سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں. انہوں نے جو ان کا جو بھی ان کی حالت ہے، اللہ رب العالمین نے اسی میں خیر رکھی ہے ان کے لیے، اسی میں بھلائی ہے. اللہ رب العالمین کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا نہ ہو. اللہ رب العالمین کے ہر کام میں خیر اور بھلائی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور اگر ہم اس ایمان پر ہیں تو آپ دیکھیں دنیا میں کیسے شیاطین موجود ہیں. ساری دنیا کو ایمان والوں کا دشمن بنا رکھا ہے. چائنا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں شیطانوں کا راج ہے. مگر زیادہ دن نہیں چلنے والا ہے. کتنے دن چلے گا کوئی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، پھر تو اللہ کی پکڑ میں آئے گا ہی آئے گا. کسی نے بڑا اچھا کہا کہ میرا تو کورونا پر سے بھی اعتماد ختم ہو جائے گا اگر ان ظالموں کو کورونا ان کو بھی نہ پکڑے تو پھر اس کے اوپر بھی اعتماد کی، وہ بھی پارشیلٹی کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی ڈرا ہوا ہے ان گنڈوں سے، ان بدماشوں سے. تو اللہ رب العالمین ایسا لگتا ہے دنیا میں کہ یا اللہ جب وبا ہی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑے نا جنہوں نے دنیا میں ظلم کو برپا کر رکھا ہے. لیکن نہیں، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. نیک لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، جو نیک لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ خیر موجود ہے. اس کے اوپر اعتماد رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی. اور بس اپنے رنج کو قابو میں رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ باتیں آپ کو اس قدر قابو میں رکھتی ہیں. اور جنت کا وعدہ، بشارت یہاں دنیا میں موت کے وقت بھی ملتی ہے اور ابھی بھی مل رہی ہے کہ ایمان کا جو ہے وہ اجر کیا ہے، جنت ہے. اور جنت کیسی؟ یہاں تو کچھ چاہ رہے ہیں مل نہیں رہا، ایک گیس کا سلنڈر نہیں مل رہا، ایک دوا نہیں مل رہی ہے انسانوں کو. وہاں پر کیا ہے؟ جو کچھ تم چاہو گے وہاں ملے گا. اللہ اکبر. اور وہاں پر اللہ رب العالمین ایک بار ہم ذرا سا جنت کا جو ہے نا بازار کی کا بھی ذرا نقشہ آپ کو سنا دیں تاکہ ایک بار ذرا اس سے گزر جائیں تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی اگر ہمیں وہاں پر پہنچنے سے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جانے سے ایمان والوں کو یہ سب کچھ ملتا ہے تو بس ٹھیک ہے نا، تکلیف کس بات کی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر تو بہت فائدے کا سودا ہے بندہ مومن کو کہ اس دنیا کو میں جب تک رہے اور جب چھوڑ کے گئے تو قید سے رہائی ملی، اب تو پھر نعمتیں ہی نعمت ہیں انشاءاللہ تعالی. حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملائے. ان سے کہنے لگے، سعید بن مسیب جو تھے وہ تابعی تھے، آپ صحابی نہیں تھے، حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت کے بازار میں ملائے. اس پر حضرت سعید نے پوچھا، کیا جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے
اور اپنے اپنے مرتبے کے مطابق درجے پائیں گے تو دنیا کے اندازے سے جمعہ والے دن انہیں ایک جگہ جمع ہونے کی اجازت ملے گی۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا اور اس کا عرش ظاہر ہوگا، اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ وہ سب جنت کے باغیچے میں نور، لولو، یاقوت، زبرجد اور سونے چاندی کے ممبروں پر بیٹھیں گے، جو نیکیوں کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی سے کم تر نہیں ہے۔ وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے لیکن اپنی جگہ اتنے خوش ہوں گے کہ کرسی والوں کو اپنے سے افضل مجلس میں نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں دیکھو گے۔ آدھی رات کے سورج اور آدھے دن کے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو جس طرح صاف دیکھتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اس مجلس میں ایک سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ ایک سے اللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے، ایک سے اللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے، یہاں تک کہ کسی سے فرمائیں گے، یاد ہے فلاں دن تم نے فلاں کے خلاف کیا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں جناب باری، وہ تو خطا معاف فرما ہو چکا ہے، پھر اس کا کیا ذکر؟ کہے گا، ہاں ٹھیک ہے، اسی میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی تو اس درجے پر پہنچا ہے۔ یہ اسی حالت میں ہوں گے کہ انہیں ایک ابر ڈھانپ لے گا اور اس سے ایسی خوشبو برسے گی کہ کبھی کسی نے نہیں سونگھی تھی۔ پھر رب العالمین عز و جل فرمائیں گے، اٹھو اور میں نے جو انعام اکرام تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں انہیں لو۔ پھر یہ سب ایک بازار میں پہنچیں گے جہاں چاروں طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے، وہاں وہ چیزیں دیکھیں گے جو نہ کبھی دیکھی تھیں نہ سنی تھیں نہ کبھی خیال میں گزری تھیں۔ جو شخص جو چیز چاہے گا لے لے گا، خرید و فروخت وہاں نہ ہوگی بلکہ انعام ہوگا۔ وہاں تمام اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ایک کم درجے کا جنتی اعلیٰ درجے کی جنتی سے ملاقات کرے گا تو اس کے لباس وغیرہ کو دیکھ کر جی میں خیال کرے گا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے گا۔ یہاں تو ایسا ممکن نہیں ہے لیکن وہاں سب کچھ ممکن ہے کہ جب اعلیٰ درجے کے جنتی سے ملاقات کرے گا اور اس کے لباس کو دیکھے گا تو جی میں خیال کرے گا کہ جی میں کیا خیال کرے گا کہ یہ تو مجھ سے زیادہ اچھا لباس ہے۔ وہیں اپنے جسم کی طرف دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھے کپڑے اس کے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کو کوئی رنج اور غم نہ ہوگا۔ اب ہم سب لوٹ کر اپنی اپنی منزلوں میں جائیں گے، وہاں ہماری بیویاں ہمیں مرحبا کہیں گی اور کہیں گی کہ جس وقت آپ یہاں سے گئے تھے تب یہ تر و تازگی اور یہ نورانیت آپ میں نہ تھی، لیکن اس وقت تو جمال، خوشبو اور خوشبو تازگی بہت ہی بڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی مجلس میں تھے اور یقیناً ہم بہت ہی بڑھ چڑھ گئے۔ اسی طرح مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو برا جانے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو موت کو مکروہ جانتے ہیں۔ ابھی دیکھیے یہ بات کتنی اچھی حدیث ہمیں ملی ہے یہاں پر اس وقت کہ ہم تو موت کو مکروہ جانتے ہیں، یعنی موت کو تو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد موت کی کراہیت نہیں ہے، موت تو سب کو ناپسند ہوتی ہے، بلکہ مومن کی سکرات کے وقت اس کے پاس اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے۔ جب مومن کے پاس جانے کا وقت آتا ہے تو خوشخبری آتی ہے، جس سے سن کر اس کے نزدیک اللہ کی ملاقات سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں رہتی۔ بس اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور فاجر یا کافر کے سکرات کے وقت جب اسے اس برائی کی خبر دی جاتی ہے جو اسے اب پہنچنے والی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، بس اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری باتیں ہیں کتنی تسلی بخش ہیں۔ اس وقت حالات کچھ بھی ہو جائیں، ایمان والوں کے تو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں میں، اگر ہم دنیا میں زندگی مل گئی ہے تبھی بھی ہم کامیاب ہیں، اور اگر نہیں ملی ہے تبھی بھی ہم کامیاب ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا ایمان ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بخششیں ہمارے ساتھ ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں،